يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام یعنی اعمال نامے کے ساتھ بلائیں گے تو جو کوئی اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے اور یہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ امام کا ایک مطلب تو اعمال نامہ ہے، اور امام سے مراد کسی امت کا نبی بھی ہو سکتا ہے، یعنی انسان قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو ود ریفرنس ہوگا، یعنی اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ ہوں گے یا جو اس کا گائیڈ ہوگا وہ بھی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا بنا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے سب سے زیادہ بھٹکا ہوا۔ اللہ اکبر، یعنی آپ سوچئے کہ دنیا میں غافل رہنے کی سزا کتنی بڑی ہوگی، یعنی جو دنیا میں جنت کے راستے پر نہیں چلا وہ آخرت میں بھی نہیں چل سکے گا۔ جس کو یہاں حق نظر نہیں آیا اس کے لیے وہاں بھی ویسی ہی جزا ہوگی۔ اور بے شک یہ قریب ہی تھے کہ ضرور آپ کو اس سے فتنے میں ڈال دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، تاکہ آپ ہم پر اس وحی کے علاوہ کچھ اور گھڑ لائیں، اور تب یہ ضرور آپ کو دلی دوست بنا لیتے۔ وحی کے مفہوم کو بدلنا باطل کے بڑے مقاصد میں سے ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں اور حالانکہ وہ کر ہی نہ رہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ قرآن کے منمانے مطلب نکالتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود اس پر چلتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی مطالبہ تھا کہ آپ اس وحی کے علاوہ کچھ اور لے آئیں، یعنی اس قرآن کو بدل دیں یا کچھ اور لے کر آئیں۔ یہ قابل عمل نہیں۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا پرانا ہو گیا تو قابل عمل نہیں، وہ اس دور میں بھی کہتے تھے قابل عمل نہیں، کیونکہ وہ ان کی خواہشات سے ٹکراتا تھا۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو ہی جاتے، کیونکہ انہوں نے ہر طرح کی آپ کو آفرز کی تھی، باہم سمجھوتا کرنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ کہا کہ آپ ہمارے بتوں سے متعلقہ آیات پڑھنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ ایک دفعہ کہا کہ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو حکومت دے دیں گے، حاکم بنا لیتے ہیں۔ دولت چاہتے ہیں تو آپ کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ آپ کو اگر کسی عورت سے محبت ہے تو ہم اس سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہوتے ہیں انسان دنیا میں جن کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن آپ نے ہر آفر کو ٹھکرا دیا۔ تو بات یہ کہ نیکی کے کام میں، عبادت میں، دعوت کے کام میں مشکلات اور مخالفت کے باوجود استقامت کا نصیب ہونا یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی خاص نعمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ مدد نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لہذا جہاں کہیں کوئی بھٹکانے والے کا شائبہ بھی پڑ جائے کہ یہ شخص میری راہ بدل رہا ہے یا میرے اندر اللہ سے دوری آ رہی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، واپس پلٹیں، اللہ سے مدد مانگیں، اس سے معافی مانگیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یعنی پڑھتے رہیں تکرار کے ساتھ۔
اور اگر آزمائش سخت ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہے، کیونکہ استقامت وہی دیتا ہے. تب یقیناً ہم آپ کو دگنا زندگی کا اور دگنا موت کا عذاب چکھاتے. استغفر اللہ. پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابل کوئی مددگار نہ پاتے، کیونکہ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جھکنا اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت دیتا ہے، اور لوگوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور پھر یہاں دگنی سزا کی بات آپ کے لیے کیوں کی گئی؟ کیونکہ جس شخص کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اس سے سرزد ہونے والے جرم کی سزا بھی اتنی ہی سنگین ہوتی ہے. اور یہ قریب ہی تھے کہ مکہ کی اس زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں تاکہ یہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور تب یہ آپ کے بعد خود بھی تھوڑی دیر ہی ٹھہریں گے. یہاں پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے، یعنی اس کی طرف اشارہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد واقعی قریش مکہ کے حالات بہت تنگ ہو گئے. ان رسولوں کے معاملے میں ایسا ہی طریقہ رہا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے. یعنی اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اور کسی معاشرے کے اندر مصلحین کا رہنا اس کے استحکام کی علامت ہوتی ہے، اور اگر وہ نکل جائیں، یعنی اچھے لیڈرز اگر کسی جگہ کو چھوڑ دیں تو وہاں زوال شروع ہو جاتا ہے. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے، اور فجر کی نماز کا قرآن بھی. بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنے کی گواہی دی جاتی ہے. نمازوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مومن مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرتا ہے. نماز انسان کے لیے دل کے سکون کا باعث ہوتی ہے، اور قرآن الفجر سے مراد یہاں فجر کی نماز ہے. اور نماز کو قرآن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نماز کا ایک اہم جز قرآن بھی ہوتا ہے. جیسے قیام یا رکعت یا سجدہ سے پوری نماز مراد ہوتی ہے. اگر کہیں آئے نا وسجدوا تو اس سے مراد صرف سجدہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ نماز ہے، رکوع بھی نماز ہے. اور فجر کے وقت چونکہ زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، طویل قرات ہوتی ہے، اس لیے اس کو قرآن ہی کہہ دیا گیا. اور یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے جس میں دن اور رات کے فرشتے آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ رات بھر آرام کرنے کے بعد صبح کے وقت قرآن کا سننا اور پڑھنا جو ہے بہت فائدے کا ہوتا ہے. انسان کا سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے، اور اس وقت میں خاص سکون اور اطمینان بھی ہوتا ہے. وہ اللہ کی رحمت اور بخشش کا وقت ہوتا ہے. اور پھر فجر کے بعد اذکار وغیرہ کرنا، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے ساتھ تہجد ادا کیجیے. یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، ایکسٹرا ہے. امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. تہجد کا لفظی معنی ہوتا ہے نیند ترک کرنا، نیند چھوڑنا. تہجدہ یعنی سو کر اٹھ گیا یا جاگ گیا. ویسے تو قیام اللیل ساری رات ہو سکتا ہے، عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی نماز تک. چاہے آپ سو کر پھر اٹھ کے پڑھیں، یا پھر آپ جاگ رہے ہیں اور پھر پڑھ کر سو جائیں نماز،
لیکن سحری کے وقت نیند توڑ کے اٹھنا وہ زیادہ افضل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز ایک ایکسٹرا زیادہ نماز تھی اور ان کے لیے لازم تھا پڑھنا، اور اس عبادت کی وجہ سے ان کے لیے مقام محمود کا وعدہ کیا گیا. اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے جہاں داخل فرما سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے ایک مددگار قوت عطا فرما. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگی جا رہی ہے. دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں یہاں سیکھنا چاہیے کہ کس طرح انسان اپنی حاجت پیش کرے اور کس طرح عاجزی اور انکساری سے کام لے. اور سچائی کے ساتھ داخلہ اور سچائی کے ساتھ نکلنا بڑا اہم ہے کسی بھی کام میں، کسی بھی جگہ پر. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ بڑی نیک نیتی سے کسی کام کا آغاز کرتے ہیں لیکن اختتام اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا، سچائی کے ساتھ نہیں ہوتا. سچائی سے مراد یہاں اخلاص بھی ہو سکتا ہے، وسیع معنی ہے یہاں. یعنی آپ ویسے دین کا کام شروع کرتے ہیں بڑے جوش جذبے کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ، سچے دل سے، اور بیچ میں آتی ہیں مشکلات، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. یعنی مشکلات کا حل نہیں ڈھونڈتے، کیا کرتے ہیں؟ اس نیکی کے کام کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ دعا مانگو کہ اللہ شروع بھی کوئی کام کرے تو تیرے ساتھ سچا ہو کر کرے اور اس کا اینڈ بھی بہت اچھا ہو، اور اس کام سے جب ہم نکلیں وہ ذمہ داری پوری کرے صاف ستھرے ہو کر. اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا، یعنی حق کے سامنے باطل ٹک نہیں سکتا. باطل جتنا بھی طاقتور ہو اس کا انجام شکست ہے، مٹ جانا ہے. اور ہم قرآن میں سے جو نازل کر رہے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کو خسارے ہی میں بڑھاتا ہے. یعنی قرآن سے دلوں کے شبہات دور ہوتے ہیں، شفا ملتی ہے، اور انسان کی جہالت دور ہوتی ہے، اندھیرا دور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر علم یقینی ہے، ہر بات سچی ہے، پکی ہے. تو جب انسان کسی بھی کنفیوژن کے ساتھ قرآن کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی و شافی جواب دے دیتے ہیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے بلکہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی. جتنا قرآن سے دور ہوں گے اتنے زیادہ بیمار ہوں گے، یعنی خاص طور پر ذہنی بیماریاں. وہ معاشرے جن کے اندر معاش کی انسان کو فکر نہیں، کھانے کو بھی ہے، رہنے کو بھی ہے، آرام ہے، ہر چیز ہے، لیکن سکون نام کی چیز نہیں. کیوں؟ کیونکہ اصل سے دور ہے، قرآن سے دور ہے. اور جب انسان قرآن کی طرف آ جاتا ہے تو انسان چونکہ غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل پہ بوجھ پڑتا ہے، انسان تکلیف محسوس کرتا ہے. تو قرآن ایسی شفا دیتا ہے کہ توبہ کی طرف انسان آتا ہے اور اللہ کے قریب آتا ہے تو گناہوں کے اثرات دور ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر رحمت للمومنین اور خسارہ ظالمین کے لیے. قرآن ایک ہی ہے، کوئی اس سے رحمت پا رہا ہے اور کوئی اس سے خسارہ پا رہا ہے. یعنی کہ کون اس سے خسارہ پاتا ہے؟ جو قرآن سے دور ہے اور ایمان نہیں رکھتا اس پر، اس کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا، اس کی پیروی نہیں کرتا، تو وہ ظلمت یعنی اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، اللہ سے رخ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے. اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے، نعمت پا کر شکر ادا نہیں کرتا، اور اگر نعمت چھن جائے، تکلیف آ جائے تو اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے. یعنی نہ تو اسے نعمت نے فائدہ دیا اور نہ ہی کسی تکلیف نے اللہ کی طرف اس کو راغب کیا. یہاں سے ایک بڑی مزے کی بات سیکھنے کی، اگر لوگوں کا اللہ کے ساتھ یہ رویہ ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ بے رخی دکھاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ احسان کرتے وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، تو قریب بھی نہیں آنا چاہتا، دور دور سے پرے سے پرے. اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریشن. آپ کہہ دیجئے ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، بس تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ راستے کے اعتبار سے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے. یہ اللہ کو پتا ہے، لہٰذا اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ بننے کی فکر کریں. ٹھیک ہے سر جی، بچوں کو صبح شام کے اذکار جب یاد کروا رہی تھی تو میں نے ان سے شیطان کے بارے میں پوچھا نا، تو مجھے یہ جان کے بڑی حیرانی ہوئی کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پیرنٹس ان کو شیطان کے بارے میں اتنا بتاتے بھی نہیں ہیں اور نہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے. اسپیشلی جب میں نے یہ بتایا کہ شیطان کے لشکر ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ان جگہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو بچوں کو اس بات کا یقین بھی نہیں آیا. تو جب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کا اصل اینیمی ہے کون تو وہ اسے بچیں گے کیسے؟ اور یہ سب باتیں قرآن میں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن پر بھی پورا ایمان نہیں.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ روح کے بارے میں بس اتنی بات بتا دی گئی جتنی انسان کی ضرورت تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ انسان نے اتنی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، اتنی چیزیں ایکسپلور کر لی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں، ان کے فائدے اور نقصان ڈھونڈ لیے ہیں، لیکن وہ خود اپنے جسم کے اندر اپنی روح کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اگر کچھ کہا بھی گیا ہے سارا وہم و گمان پر مبنی ہے، مختلف رائے ہیں، خیال ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ اور انسان کا اس دنیا میں جتنا بھی علم زیادہ ہو جائے، وہ مریخ پہ بھی پہنچ جائے، تو بھی وہ علم محدود ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہ صرف یہ کہ روح کے بارے میں بلکہ ہر چیز کے بارے میں بہت تھوڑا تم جانتے ہو۔ یعنی انسان کا علم ناقص ہے اور اللہ کا علم کامل ہے۔ اور پھر کوئی بھی شخص کسی فیلڈ کا کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو، ایکسپرٹ کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ دوسرے کے علم کا محتاج رہے گا، دوسرے کی مدد کا محتاج رہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی مثال قرآن میں آپ کے سامنے ہے۔ کیا نہیں جانتے تھے، لیکن ایک ہدہد نے آ کے وہ بتایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے عالم تھے، لیکن خضر علیہ السلام نے وہ بتایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ تو بہرحال انسان کا علم نہایت قلیل ہے۔ ہم دنیا میں جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ بڑے سے بڑا عالم ہو کر بھی میری لمیٹیشنز ہیں، میرا علم بہت تھوڑا ہے۔ اور اس زوم میں کبھی مبتلا نہ ہو کہ میں بہت بڑی عالمہ ہوں اور میں سب کچھ جانتی ہوں۔ آئی نو کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نوز دا بیسٹ۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر انسان ایک بات کے 1000 مطلب بھی نکال لینا تب بھی وہ کم ہے۔ اس دنیا میں یعنی سمندر کے مقابلے میں سب انسانوں کو جو دیا گیا وہ ایک قطرے کے برابر ہے، پر اس قطرے میں سے ہمیں کیا ملا ہے؟ یہ چیز انسان کو علم کا غرور اور تکبر نہیں ہونے دیتی اگر یہ حقیقت یاد رکھے انسان۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے ہم اسے ضرور واپس لے لیں، وڈرا کر لیں، پھر آپ اس کے لیے ہمارے مقابلے پر کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یہاں اللہ کی ایک عظیم قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، جو آپ کے سینے میں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔
اور آپ کے بعد کسی بھی امتی، صحابی، نیک انسان کے پاس جو کچھ ہے، علم ہو یا کچھ، وہ کیا ہے؟ اللہ ہی کی توفیق سے ہے. اور جس طرح وہ دینے پہ قادر ہے ایسے ہی وہ واپس لینے پہ قادر ہے. جو چیز بھی ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں سوچیں، یہ کسی بھی وقت واپس جا سکتی ہے. اس پر شکر ہی ادا کرتی رہوں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ میرے کام آئے. دیکھنے کی قوت ہے، بولنے کی ہے، جو بھی چیزیں آپ کے پاس، یو نیم اٹ، کچھ بھی، چاہے آپ کے اپنے اندر قدرت، اختیار، طاقت، ذہانت، جو بھی، یا پھر آپ کو جو کچھ ملا ہے، اینی تھنگ، سب اس کا دیا ہوا ہے. اصل رازق وہ ہے، کبھی بھی لے سکتا ہے. جب مالک وہ ہے اور وہ لے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تب بھی شکر کہ اتنا عرصہ آپ نے مجھے دیا اور میں اس پہ شکر گزار ہوں. ناراض نہیں ہونا، اللہ کے بارے میں کوئی شکوہ نہیں کرنا، اور بندوں سے تو بالکل بھی نہیں کرنا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، نعوذ باللہ. وہ اس کی چیز سے اس نے لے لی، بات ہی ختم. جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا، اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، اس بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے، بڑا بہادر ہو جاتا ہے. میری دادی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے کئی بچے فوت ہوئے، کوئی 6 سال، 7 سال، 8 سال. تو جب بھی بچہ کو فوت ہوتا تھا تو وہ اس کو سیدھا کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈال کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. وہ کہتی تھی میں رب سے راضی ہوں، اسی نے دیا تھا، اسی نے لے لیا، بات ختم. یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ یعنی بچوں سے ہمیں کتنی محبت ہوتی ہے، اور بچوں کو کانٹا بھی چبھ جائے تو ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی. تو ایک ماں کا دل اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ ام موسیٰ کا دل کس نے مضبوط کیا تھا؟ اللہ نے. تو اگر آج ہم بچوں کی طرف سے کسی طرح دلوں میں کوئی کمزوری پاتے ہیں تو یہی سوچا کریں یہ اللہ نے امانتیں دی ہیں نا مجھے، اور میں نے ان کی اچھی تربیت کرنی ہے اور ان کو اللہ کے حوالے ہی کر دینا ہے. میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میرے لیے امتحان کا پرچہ ہی ہے. ان کے لیے اچھی دعائیں کریں، لیکن اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں ہمیشہ، اور ہر نعمت کے ساتھ یہی. کیونکہ انسان نے عارضی طور پر جو کچھ پوزیس کیا ہو نا، اس پہ اتنا حریص ہے نا کہ یہ میری چیز، خبردار کوئی لے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، حفاظت کریں اپنی چیزوں کی، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہے نہیں ہماری اصل میں. اجنبی کی نظر ڈالیں ہر چیز پر، میری نہیں ہے، بس وقتی طور پہ کام کے لیے، پھر مالک واپس لے جائے گا. رینٹ پہ کوئی گھر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسے اپنا گھر بنا لیتا ہے. اس کے ذہن میں ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ یہ میرا گھر نہیں ہے. اسی لیے اس کے اندر ایک حرص ہوتی ہے میں اپنا گھر بنا لوں تاکہ مجھے کوئی نکالے نہ. لیکن پھر بھی بھول جائے، اپنا بھی بن گیا نا، اس سے بھی نکالے جائیں گے، ادھر رہنا کوئی نہیں ہم نے. اور جب یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے نا یہاں رہنا نہیں ہے، تو پھر دنیا سے دل نہیں لگتا، پھر اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے کوئی چیز مشکل نہیں لگتی، پھر دین کے راستے میں کام کرتے ہوئے کوئی قربانی بڑی نہیں لگتی. جو ہے ہی نہیں اپنا تو پھر کیا رونا ہے اس کے پیچھے؟ یہ تو میرا تھا ہی نہیں. وہ جو کوئی فوت ہوتا تو دعا ہے نا، ان للہ ما اخذ، وہ اللہ کا تھا نا جو اس نے لے لیا اس نے واپس. ام سلیم کا واقعہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کا بیٹا فوت ہوا تو اپنے شوہر کو کیا کہا، اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھے پہ لینے آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ خوشی سے دوں گا. کہا اللہ کی امانت تھی بیٹا تمہارے پاس، اللہ نے لے لیا. یہ ہوتی ہیں ایمان والی خواتین، اتنی مضبوط ایمان والی. ٹھیک ہے انسان کسی کی جدائی پر غمگین ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ناراض نہیں. جدائی غمگین کرتی ہے نا، یہ ہماری فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے نا. انسانوں کی محبت، چیزوں کی محبت، کوئی چیز ٹوٹتی ہے، نقصان ہوتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے پیچھے اپنے آپ کو ایسا نہ گھلائیں کہ کسی کام کے قابل نہ رہے. اور پھر کسی نعمت پر غرور نہیں آتا، تکبر نہیں آتا، اور اس سے منع کیا گیا. کیونکہ لوگ عام طور پہ شو آف کرنے لگتے ہیں نا، ہمارے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں، یہ نقصان دیتی. اور خاص طور پہ علم کے معاملے میں آپ دیکھیں کتنے ہی بچے حفظ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، کدھر گیا وہ؟ لے لیا اللہ نے واپس. آپ کئی دفعہ کوئی مہارتیں حاصل کرتے ہیں پھر وہ آپ کو کرنا نہیں آتا. یعنی بعض اوقات آپ اتنے اسکلفل ہوتے ہیں چیزوں کو منٹس میں آپ کر لیتے ہیں، پھر وہی ہاتھ ہوتے ہیں ایسی کمزوری آتی کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان میں سے کوئی چیز اس قابل نہیں کہ اس کے پیچھے اپنے رب سے دور ہوں، ناراض ہوں، یا اپنی آخرت کو بھول جائیں یا اپنے اصل منزل کو بھول جائیں. کوئی چیز ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے. بے شک آپ پر اس کا فضل بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے اللہ کا فضل. جتنی چیزیں ہیں نا، اگر ان کو ہم کہنا یہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا تو پھر ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگی نا، مجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں نا، جب ان سے پوچھو نا ان کا حال کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کچھ چیز چاہیے نہیں، اللہ کی بڑی رحمت ہے، سب کچھ ہے، بھرے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے. کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ لے آئیں
تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. سارے انسان ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں اور جنوں کو بھی ساتھ ملا لیں جن کی بڑی طاقت ہے، اور مل کے کوئی کوشش کریں کہ اس جیسی کوئی چیز پیش کریں، نہیں کر سکتے. اتنا بڑا چیلنج. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا یہ اللہ کی طرف سے اور بالکل سچ ہے. اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں پھیر پھیر کے بیان کی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر چیز کا انکار کیا. یعنی قرآن میں ہر طرح کے دلائل بڑی خوبصورتی سے پیش کیے گئے ہیں، لیکن نہ ماننے والے نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ نہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر آپ اس کے درمیان سے خوب نہریں جاری کر دیں. یعنی بجائے ایمان لانے کے طرح طرح کے بے جا اعتراضات اور بے جا مطالبے، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں. اللہ کے بعد تو پھر کچھ نہیں رہتا نا. یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی ہرگز نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتار لائیں جسے ہم خود پڑھا کریں. کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، میں تو بس ایک بشر ہی ہوں جسے رسول بنایا گیا. بات ہی ختم. بعض اوقات سے لوگ آپ سے بڑی بڑی ایکسپیکٹیشن رکھ بیٹھتے ہیں اور آپ مصیبت میں آ جاتے ہیں کہ ہائے اب میرا امیج ٹوٹ نہ جائے، یہ تو مجھے بڑی چیز سمجھتے ہیں اور میں تو کچھ ہوں نہیں. تو ایسے موقع پر کیا کریں؟ ریلیکس، میں جو ہوں بس میں وہی ہوں، مجھے بس اتنا ہی آتا ہے، میں صرف یہی جانتی ہوں، میں صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں، کیونکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے. ایسے جھوٹا برم کس لیے رکھنا؟ کیوں بن بن کے دکھانا؟ اگر اس حالت میں کوئی قبول کرتا تو کر لے، نہیں کرتا تو نہ کرے، اس کی اپنی مرضی. امیجن کریں اتنی بڑی بڑی باتیں یہ کر دیں، وہ کر دیں، وہ کر دیں، اور آپ کیا جواب دیتے؟ چھوٹا سا، پاک ہے میرا رب، میں تو بس ایک بشر ہوں جسے رسول بنایا گیا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ سارے مطالبے میں پورے نہیں کر سکتا، میں رسول ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو. 6 مطالبے تھے یہاں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں اور جگہوں پر بھی مطالبے کیے ہوئے ہیں.